الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم حلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر ایک مرتبہ رمضان شریف جیسی متبرک مقدس مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے رمضان شریف کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے دل کی گہرائیوں سے ماہ مبارک کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہیں۔ اپنے بندوں کی بخشش اور ان کے عطا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انتظامات فرمائے، جس میں ایک انتظام یہ ماہ مبارک رمضان کا عطا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی اتنی بڑی فضیلتیں اور عظمتیں ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ جس کو بیان کرنا سب کے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے، مسلمانوں کو مومنین کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کی حقیقت کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو ہر مومن ہر مسلمان یہ آرزو کرے کہ تمام سال رمضان ہی رہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ ماہ مبارک کتنا عظیم البرکت ہے، اس میں کتنی نعمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہوتے رہتی ہیں۔ نہ صرف اس کا دن بلکہ اس کی راتیں بھی، اس کے شب و روز، تمام کے تمام اوقات، تمام کے تمام ساعات اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نور سے منور کر رکھا ہے، اور برکتوں اور نعمتوں کی بے انتہا روانی ان لمحات اور ساعات میں بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے چلتے رہتی ہیں۔ ہم کو اس موقع پر مستعد ہو جانا ہے، اور مستعد ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے رمضان کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رمضان شریف کی عبادتوں کو خلوص دل کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے۔ نمازیں تو عام دنوں میں ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے کا مطلب تو صرف رمضان ہی سے ہوتا ہے، اور روزے کا لطف رمضان ہی میں آتا ہے۔ روزہ فرض عبادت ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر جو صحت کے اعتبار سے اچھا ہو، اس کے لیے روزہ فرض ہے، اس کا چھوڑنا گناہگار قرار پاتا ہے۔ لہذا روزے کی عبادت ہم ادا کرتے ہیں اس ماہ مبارک میں، اور ساتھ ہی ایسا مہینہ ہے جس میں غریبوں کی غمخواری کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو غریبوں کی خدمت کرنا، ان کی حاجت برائی کرنا اور ان سے دلجوئی کرنا، یتیموں پر رحم کرنا اور کمزوروں کی مدد کرنا، محتاجوں اور احتیاج رکھنے والے ضرورت مند حضرات کی خدمت کرنا، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے ہو، چاہے وہ اشیاء ضروریہ کے ذریعے ہو،
کسی طرح بھی غریبوں کی خدمت کرنا اس ماہ مبارک میں اتنا بڑا اجر کا عمل ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے۔ اور جو کچھ بھی اجر ہم کو اس مہینے میں ملتا ہے وہ رمضان المبارک کے صدقے ہی میں ملتا ہے، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اگر کوئی نفل عمل ادا کرتے ہیں تو اس مہینے کی وجہ سے، اس مہینے کی برکت سے اس نفل عمل کا ثواب بھی فرض کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ داد و دہش کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں اس ماہ مبارک میں، جیسے کہ کہا گیا کہ شب اول رمضان کی جب آتی ہے تو تمام رحمتوں اور برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور ندا لگانے والا فرشتہ اللہ کے حکم سے ندا لگاتے رہتا ہے کہ اے طالب خیر دوڑ، اے طالب شر رک جا۔ یہ تمام جو ہے ہدایتیں، یہ تمام باتیں ہم کو اس بات کی جو ہے علامت ہو جا رہی ہیں، یہ بات بتلا رہی ہیں کہ ہم اس کے کسی لمحے کو ضائع کیے بغیر اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اور دل جمعی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تراویح کو بحسن و خوبی بالالتزام ادا کرتے رہیں، اور راتوں کے جاگنے میں عبادت کے ساتھ تہجد کی نمازیں پڑھیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ بہت ہی ایک سنہرا موقع مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے اس ماہ مبارک کو عطا فرما کر۔ پھر اس ماہ مبارک کا سب سے زیادہ اہم، بلکہ سال بھر میں سب سے زیادہ اہم اور زیادہ اجر پانے والا موقع ہمارے لیے مہیا کر دیا گیا تو وہ ہے شب قدر۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کی وجہ سے اس شب کی قدر بڑھ گئی، اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی برکتیں بے حساب ہو گئی۔ پہلے ہی رمضان المبارک بے شمار نعمتوں اور برکتوں سے معمور مہینہ، پھر اس پہ یہ کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مزید برکتیں عطا کر دی، لہذا اس کے کسی لمحے کو ہم ضائع کیے بغیر اپنے دنیاوی تمام معاملات اور جھنجھٹوں سے دور ہو کر اللہ سے کی طرف رجوع ہو جائیں اور اپنے کیے پر نادم ہو جائے، گناہوں کی معافی چاہیں۔ اس لیے کہ اس مہینے کے پہلے عشرے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ یعنی ابتدائی 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا دوسرے 10 دن مغفرت کے لیے ہیں، اور تیسرا دہا جو ہوتا ہے رمضان کا آخری دہا وہ جہنم کی آگ سے نجات پانے کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اتنی بڑی اور اتنی اہم ہم کو اس ماہ مبارک میں اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہیں، اور اس ماہ مبارک کے تعلق سے مختصر وقت میں کہنا ناممکن ہے۔ مختصراً میں نے چند باتیں گوش گزار کر دی آپ حضرات کے، اس پر عمل کریے، اپنے لیے دعائیں کیجیے، اپنے خاندان اہل و عیال کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے محلے اور شہر والوں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنے ملک کے امن و امان کی برقراری اور یہاں پر حق کے قائم ہونے کے لیے، اسلام کا بول بالا ہونے کے لیے دعائیں کیجیے، اسلام کی اور مسلمانوں کی جان اور مال، عزت و آبرو، روٹی روزگار کی حفاظت کے لیے دعائیں کیجیے، اور دنیا بھر میں مظالم جہاں جہاں ہو رہے ہیں وہاں سے مظالم ختم ہونے کی دعائیں کیجیے۔ یہ ماہ مبارک غیر معمولی، غیر مترقبہ نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں بہت کچھ ہم کو پانا ہے، ہم سب کو تیار ہو جانا ہے استقبال ماہ مبارک رمضان کے لیے اور اس میں ہونے والی عبادتوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، اور ہمارے قلوب کو رجوع الی اللہ کر دے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور
مطابعت میں ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہم کو نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ سے ہم پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہماری جملہ عبادتوں کو، جملہ اعمال صالحہ کو قبول فرما لے گا، ہم سب کی مغفرت فرما دے گا، ہم سب کو دین و دنیا کی بے شمار لاتعداد نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائے گا، اور ہمارے مرحومین جتنے گزر چکے ہیں دنیا سے، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ان سب کی مغفرت فرما دے گا، اور ان سب میں جو مغفرت یافتہ ہے ان کے درجات میں اور اضافہ فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔